اوکے. السلام علیکم دوستو آج میں اپنی کتاب چکر چھولے سے آپ کو ایک اور مضمون سنانے جا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے ٹھونگے نہ مارو یار. ابھی پاؤ پھوٹی ہی تھی، ہم اپنے نئے جاگر پہنے پارک کے صدر دروازے سے داخل ہوئے تو آواز آئی، پتر میں ادھر ہوں. میں نے گھوم کے دیکھا، بابا دین محمد مسکراتا ہوا میرے قریب آیا. بعد السلام ہم نے واک شروع کر دی. سردی سخت تھی، جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی سے دھواں نکل رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں. سورج کے نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا. پارک میں موجود لوگ گرمائش حاصل کرنے کے لیے تیز تیز واک کر رہے تھے. بابا دین محمد نے دریافت کیا، افتخار پتر تو لکھتا کہاں ہے؟ کوئی دفتر یا کوئی ٹی وی کا چینل ہے تیرا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بابا جی میرے چھوٹے سے کمرے کا صوفہ ہی میرا آفس ہے، اور صوفے کے آگے میری بیگم بستر لگا دیتی ہیں. جب لکھ کر تھک جاتا ہوں تو ایک پیر صوفے سے اتارتا ہوں تو میرا بیڈ روم شروع ہو جاتا ہے. بستر سے ایک پیر اٹھا کر صوفے پہ رکھتا ہوں تو میرا آفس شروع ہو جاتا ہے. بابا دین محمد کے منہ سے فلک شگاف نعرہ نکلا، اللہ اکبر. پھر سر دھننے لگا. یہ بتا مجبوری سے لکھتا ہے یا شوق سے؟ میں نے کہا، بابا جی مجھے لکھنے کا شوق تو بچپن ہی سے تھا. بابا جی نے پھر ایک بار اعلان کیا، اللہ اکبر. پھر سر دھننے لگا. بولا، واہ مالک تو عظیم ہے، کیا شان ہے تیری، قربان جاؤں. میں بابا جی کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں نے جسارت کی، بابا جی آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا رد عمل مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا تھا؟ بابا دین محمد کے چہرے پر پہلے خوف طاری ہوا، پھر ایک دم اطمینان کا تاثر ابھرا. بولا، بیٹا اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو بندے کے شوق کو اس کا پیشہ بنا دیتا ہے. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا، مبارک ہو تم. بابا جی کی بات میں دم تھا. میں نے آج تک ایسے نہیں سوچا تھا. میرا شوق کب میرا پیشہ بن گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے دریافت کیا، بابا جی آیا میں ایکٹنگ کرنے تھا اور لکھاری بن گیا، ایسا کیسے ہو گیا؟ بابا مسکرایا اور بولا، تو نے ٹھونگے مارنا چھوڑ دی ہوں گی، اس لیے اللہ پاک مہربان ہو گیا تجھ پر. تو نے دیکھا نہیں، صبح 9 سے 5 والے دکاندار، ریڑھی والے، سب کے سب پیشہ ور کیا اور کیسی کیسی محنت کرتے ہیں، کہاں کہاں مارے پھرتے ہیں. بہت سے دوسرے شہروں میں جا کر رزق کماتے ہیں اور لاکھوں پردیس کاٹتے ہیں. کس لیے؟ میں نے جواب دیا، رزق کے لیے. بابا نے کہا، ہاں اس رزق کے لیے جو تو آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر کماتا ہے. بابا کی بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. بابا نے چند ثانیے کے بعد پوچھا، بندے تو نے کبھی اللہ سے بیر کیا ہے؟ اللہ کے بندے کی تذلیل کی ہے؟ بندوں سے حسد کیا ہے؟ نفرت کی ہے؟ کبھی تکبر سے پیش آیا ہے؟ میں نے کہا، بابا جی 27 سال کی عمر تک میں ان سب بیماریوں کا شکار رہا ہوں، زیادہ نہیں پر 20%. بابا نے پوچھا، اس کے بعد؟ میں نے بتایا، اس کے بعد مجھے بابا جی اشفاق احمد کی قربت نصیب ہو گئی. بابا نے کہکا لگایا اور بولا، بچ گیا تو. اشفاق احمد نے تجھے بچا لیا، اگر تو اپنی ڈگر پر رہتا تو برباد ہو جاتا. پھر پوچھا، بابا اشفاق کی نشست نصیب ہونے سے پہلے تیرے کیا حالات تھے؟ میں نے بتایا، تنگ دستی تھی، ایک پرانی موٹر سائیکل تھی جس میں پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. بابا نے پوچھا، اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے فخر سے کہا، اچھا بینک بیلنس ہے، 2 گاڑیاں ہیں، بچے انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، عزت مرتبہ ذہنی سکون، الغرض دنیا کی ہر آسائش میسر ہے مجھے. بابا نے ایک نظر بھر کر مجھے دیکھا اور بولا، معلوم ہے یہ کرم اس لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی. میں نے وضاحت چاہی. بابا گویا ہوا، بیٹا میں تجھے تیرے بابے کی بات سناتا ہوں، اس بات کو باقی لوگوں تک بھی پہنچانا. میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو کہنے لگا، بابا اشفاق احمد کہتے ہیں میری اماں نے ایک اصیل ککڑ پال رکھا تھا. اماں کو اس مرغے سے خصوصی محبت تھی. اماں اپنی بھوک یعنی مٹھی بھر کر مرغے کی چونچ کے نیچے لا کر دانے رکھ دیا کرتی اور ککڑ چونچ جھکاتا اور جھٹ پٹ 2 منٹ میں پیٹ بھر کے مستیوں میں لگ جاتا. میں روز یہ ماجرا دیکھا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ ککڑ کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام سے بنا محنت کیے اس کو اماں دانے ڈال دیتی ہے. ایک روز میں سین میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، حسب معمول اماں آئی اور دانوں کی بک یعنی مٹھی بھری اور مرغے کو رزق دینے ہی لگی تھی. اماں نے جیسے ہی مٹھی آگے کی، مرغے نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ یعنی چونچ مار دی.
اماں نے تکلیف سے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو دانے پورے صحن میں بکھر گئے۔ اماں ہاتھ سلاتی ہوئی اندر چلی گئی اور ککڑ یعنی مرغا جو ایک جگہ کھڑا ہو کر آرام سے پیٹ بھرا کرتا تھا اب وہ پورے صحن میں بھاگتا پھر رہا تھا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ سارا دن مرغا بھاگ بھاگ کر دانہ چنتا رہا، تھک بھی گیا اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ بابا دین محمد نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، بتاؤ مرغے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے جھٹ سے جواب دیا، نہ مرغا اماں کو کے ہاتھ پر ٹھونگ مارتا نہ ذلیل ہوتا۔ بابا بولا، بالکل ٹھیک، افتخار افی، یاد رکھنا اگر اللہ کے بندے کو حسد، گمان، تکبر، تجسس، غیبت اور احساس برتری کی ٹھونگے مارو گے، چونچے مارو گے تو اللہ تمہارا رزق بھی مشکل کر دے گا، تنگ کر دے گا، اور پھر تم اس اصیل ککڑ کی طرح مارے مارے پھرو گے۔ تو نے اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دی، رب نے تیرا رزق آسان کر دیا۔ اب بندوں کی محبت کے ساتھ ساتھ شکر کے آنسو بھی اپنی منزل میں شامل کر لے، امر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بابا دین محمد برق رفتاری سے پارک کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا اور میں سر جھکائے زاروں قطار رو رہا تھا اور دل ہی دل میں رب العزت کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔